اعزاز سید صاحب، آپ کی رائے سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں یہ جو آج بیان آیا ہے، بہت ہی اہم اور معنی خیز بیان، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی صدر یہ صرف شو آف پاور کے لیے کہہ رہے ہیں یا واقعی ہی مینز اٹ؟ بہت شکریہ لینا. بڑا ہی اہم سوال کیا ہے کہ جس طرح امریکی صدر نے بیان دیا ہے اس سے دنیا کس طرف جا رہی ہے. بیسک جو تھیم جو ہے سارے معاملے کا وہ یہ ہے. دیکھیے جو دو چیزیں واضح ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ امریکہ یا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود خوف کا شکار ہے. 2008 میں ایک کتاب آئی تھی، فرید زکریا صاحب نے لکھی تھی، پوسٹ امریکن ورلڈ. اس کتاب میں پہلی دفعہ کسی امریکی اسکالر نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اب امریکہ کا جو ایرا ہے وہ ختم ہو گیا، اب چائنیز ایرا وہ شروع ہو چکا ہے. اس کتاب کو ایٹ دیٹ ٹائم بڑی پذیرائی ملی تھی، اور پھر فرید زکریا نے اس کتاب کا ایک ریوائز ایڈیشن بھی لکھا جس میں تازہ جو تجزیہ ہے وہ بھی دیا گیا. آج کی جو دنیا ہے اس میں امریکہ تنہا یونیپولر ورلڈ پاور نہیں رہا، بلکہ عملی طور پہ امریکہ کے چیلنج کے طور پہ جو سب سے بڑا امریکہ کو چیلنج آیا ہے وہ چین کی صورت میں آیا ہے. رشیا بھی چیلنج امریکہ کو کرتا ہے. اور اگر دیکھا جائے کہ امریکہ کا اثر و رسوخ اس طرح سے دنیا پر نہیں رہا جس طرح سے ماضی میں ہوا کرتا تھا، لیکن امریکہ کے پاس پاور ہے، اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے. امریکہ اور چائنا مختلف خطوں میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں، اکانومی کے میدان میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں، ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں، لیکن براہ راست جنگ نہیں ہوئی. امریکی صدر کا یہ جو بیان ہے اس کو اگر آپ آج سے 2500 سال پہلے کوتلیا چانکیہ نے جو تحریریں لکھی تھیں اس کے تناظر میں دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ امریکی صدر بتا رہے ہیں کہ طاقت کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں، اور طاقت جب طاقت استعمال کر لیتی ہے تو اپنے اصول طے کرتی ہے. اور یہ بھی انہی تحریروں کی تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب آپ جنگ کا اعلان کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنے اندر کے خوف کا اظہار بھی کرتے ہیں. آپ کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا چیلنجر آ سکتا ہے یا کوئی نیا چیلنجر ابھر رہا ہے جو آپ کو چیلنج کر سکتا ہے، اور آپ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیلنجر نہ ابھرے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اس کو چیلنج کرنے کے لیے یو این کا ادارہ موجود ہے، لیکن یو این بے بس ہو چکا ہے. آپ دیکھیے کہ 2003 میں جس پہلے ملک نے اقوام متحدہ کی جو باڈی ہے اس کی سینکٹیٹی کو بائی پاس کیا، اس کو ڈی سیکریشن کی، اس کی تذلیل بھی میں کہوں گا کی، وہ خود امریکہ تھا. جب امریکہ نے اٹیک کیا تھا اقوام متحدہ کی منظوری کے بغیر عراق کے اوپر، تو یہ خود ہی انہوں نے جو اقوام متحدہ کی جو اہمیت تھی اس کو ختم کر دیا. اب دنیا جو ہے انفارچونیٹلی لا آف دی جنگل بن چکی ہے. جو جتنا پاورفل ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. دیکھیں وینزویلا کے صدر کو اور ان کی اہلیہ کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، کیا کر لیا دنیا نے؟ انفارچونیٹلی اقوام متحدہ کی حیثیت کیا رہ گئی، یا دوسری جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ان کی حیثیت کیا رہ گئی، اخلاقیات کی موریلٹی کی حیثیت کیا رہ گئی؟ تو موریلٹی کا جو تعین ہے وہ خود جو ہے موسٹ پاورفل کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی جب موسٹ پاورفل لوگ وہ خود موریلٹی اور پرنسپلز آف موریلٹی کو فالو نہ کریں تو دنیا کو اور اس علاقے کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. تو اس وقت دنیا خطرے میں ہے. ایک لائن آخری کہوں گا اور وہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ جب کوئی خود اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھنے لگ پڑتا ہے اور بیہیو کرنے لگ پڑتا ہے تو یاد رکھیے یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی تباہی کی بنیاد ڈال دیتا ہے. صاحب آپ کا جو ہمارا بنیادی سوال ہے اس کے اوپر کیا رائے ہے، خاص کر اگر یہ ہم بات کریں مختلف ممالک کے تناظر میں ٹرمپ کی پاور کی، تو ذرا کلوز ٹو ہوم بھی بتائیے گا، پھر پاکستان یہاں پر کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ ہمیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ یہ میرا خیال ہے نیو ورلڈ آرڈر نہیں، نیو ٹرمپ آرڈر ہے. اور جس طرح اور دوستوں نے بھی کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی امریکنز ایگریشن اور نیکڈ ایگریشن اسی طرح کا رہا ہے، چاہے وہ عراق کی صورت میں ہو، چاہے لیبیا کے خلاف ہو، چاہے سیریا کے خلاف ہو.
تو سوائے اس کے کہ اب وہ ڈائریکٹلی ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح بات، کیا ہم بھول گئے کہ 9/11 کے بعد جو ٹیلی فون کال ہمارے صدر کو گئی تھی وہ کیا تھی؟ either you are with us or you are not with us. against us. against us. یہ اس کے معنی وہی ہوئے نا، اور کیا تھے؟ یعنی اگر ہم اس وقت کوئی انڈیپینڈنٹ پوزیشن لیتے تو وہ وہی کر سکتے تھے جو افغانستان کے ساتھ کیا انہوں نے. تو یہ امریکن مائنڈ سیٹ ہے، امریکن جو بھی حکومت رہی ہے، سوائے اس کے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو امن کے علمبردار بن کر آئے تھے، انہیں نوبل پرائز بھی ملنا جو ہے ان کی خواہش تھی، یہ بھی کلیم کرتے رہے کہ میں نے 8 ملکوں میں جنگ بند کروائی ہے، یہ ساری باتیں وہ کرتے رہے ہیں. لیکن ان کا جو امیج اب ابھر کر آ رہا ہے یا اس وقت بھی آ رہا ہے وہ یہ کہ وہ صرف امریکن پاور اور امریکن نیکڈ پاور جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہر جو ملک ہے وہ ان کا غلام بن کے رہے، اور اس کو وہ عملی طور پہ اس چیز کو انہوں نے ابھی حال ہی میں شو کر دیا انہوں نے. حالانکہ یہی چیزیں انہوں نے ماضی میں کی تھیں. ان کا جو ان کے CIA جس طریقے سے آپریٹ کرتی ہے، ہم تو اس کے وکٹمز رہے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں جو امریکنز مائنڈ سیٹ ہے یہ شو کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس کی ایک بڑی بہت کھلی مثال ہے کہ انہوں نے کھل کر اب یہ بات کر دی ہے. جو کام ہر امریکی صدر کرتا رہا ہے، اور جو امریکنز کی جو اتھارٹیرین انداز ہے وہ دنیا میں بہت واضح ہے. لیٹن امریکہ کو اگر آپ میں سے کسی نے وہ فلم دیکھی ہو دا مسنگ، تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت بھی کیا کیا تھا، چلی میں کیا کیا امریکنز نے. آج کی بات ہے یہ. تو میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ اب چونکہ ان کا ایک انداز بڑا مختلف ہے باقی امریکی صدور کے، اس لیے ہمیں ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پہ تعجب ہوتا ہے. وہ کھل کر بات کر سکتے ہیں. یہی بات باراک اوباما نے بھی یہ حرکت کی تھی. جارج بش اٹھا لیں، آپ اور امریکی صدور اٹھا لیں، آپ ویتنام اٹھا لیں، یہی چیزیں تو کرتے رہے امریکہ. صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جو ہوں وہ میں ہوں. تو یہ جو میں ہے اسی سے شاید ان کی اب پاپولیرٹی کا گراف، ابھی دیکھنا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن میں کیا ہوتا ہے، لیکن وہ ادھر خود اشارے یہ مل رہے ہیں کہ پاپولیرٹی گراف ان کا نیچے گیا ہے. اور امریکہ کے اندر چیزیں ہوئی ہیں. ایران ہمیشہ سے 79 کے بعد ایران ہمیشہ سے ٹارگٹ رہا ہے، ہمیشہ سے ایران کے خلاف مختلف چیزیں ہوتی رہی ہیں. اور اب یہ جو مظاہرے وغیرہ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہم نے دنیا میں دیکھا ہے. آپ اٹھا لیں اور ممالک کی، فلپینز اٹھا لیں اور ممالک کی مثالیں اٹھا لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہیں نہ کہیں کوورٹ آپریشنز ہوتا ہے، کہیں اس قسم کے مظاہروں کو فیڈ کیا جاتا ہے. کہیں آپ اپنی پوری، ہماری تو پہلی خیر ماشاءاللہ سیاسی تحریک میں امریکنز انوالومنٹ بہت واضح طور پہ چیزیں سامنے آئی ہیں ماضی میں بھی. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت صرف جو فرق نظر آتا ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ باتیں جو بہت کھل کر نہیں کی جاتی تھیں وہ کھل کر آج وہ کھل کر بات. اچھا، کھل کر انہوں نے پچھلے سال بھی ایک بات کی تھی جب اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی تو امریکہ نے اس میں براہ راست نہ صرف مداخلت کی بلکہ یہ کہا کہ ہم جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ مقصد ہم نے حاصل کر لیا.